सिंध तास معاہدہ جو کہ مودی حکومت کا یک طرفہ ایک جذباتی بچپنا اس کے تحت اٹھایا ہوا ایک ایسا قدم انڈس واٹر ٹی ٹی کو معطل کیا گیا. ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معطل کر سکتے. اس کا پہلا امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ وفاق میں حکومت کو اب 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اگر صوبائی حکومت پختونخوا کی وہ صرف احتجاجوں میں لگی رہے گی، صرف جلسوں میں لگی رہے گی اور گورننس کی طرف توجہ نہیں ہوگی تو پھر یہ بھیانک واقعات پیش آئیں گے. قومی اور صوبائی اسمبلیوں میں مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو اپیل دائر کی گئی تھی سپریم کورٹ میں، اس کا فیصلہ آ گیا ہے اور اس فیصلے کے مطابق اب یہ تقریباً 77 نشستیں جو ہیں یہ پی ٹی آئی کو نہیں ملیں گی بلکہ حکومتی اتحاد میں شامل جماعتوں کو مل جائیں گی. اس کا پہلا امپیکٹ تو یہ ہوگا کہ وفاق میں حکومت کو اب 2/3 اکثریت حاصل ہو گئی ہے، جو کہ ایک اچھی بات ہے، لیکن یہ ایک بہت بڑا چیلنج بھی ہے. اور چیلنج یہ ہے کہ کوئی بھی حکومت وفاق میں جس کو پاس 2/3 اکثریت آ جائے، اس کے بعد پھر اس کے پاس یہ عذر نہیں رہتا کہ اگر وہ کام نہ کر پائے یا کارکردگی اس کی اچھی نہ ہو تو وہ یہ عذر نہیں دے سکتی کہ اس کے پاس اکثریت نہیں تھی. تو وفاقی حکومت کے لیے جہاں یہ خوشخبری ہے، وہاں پہ ان کے لیے چیلنج بھی ہے اور ان کی ذمہ داری میں بھی اضافہ ہوا ہے. اور اب ان کو ظاہر ہے کہ امید کرنی چاہیے کہ وہ ڈیلیور کریں گے لوگوں کو. اس کے علاوہ جو اس کا امپیکٹ ہے وہ یہ ہے کہ جتنی بڑی فتح ہوتی ہے اس کے اندر کمپلیکیشنز بھی ہوتی ہیں. مثال کے طور پہ پیپلز پارٹی کے کچھ رہنما جو ہیں وہ ابھی سے انہوں نے بیانات دینے شروع کر دی ہیں کہ اس فیصلے سے حکومت کو جو ان کے ووٹ ملے ہوئے ہیں ان کی ویلیو یا ان کی حیثیت یا ان کی قدر اسے کم نہیں ہونا چاہیے. وہ اپنی جگہ بات ہے. دوسری بات یہ ہے کہ مخصوص نشستوں کے حوالے سے جو بھی لوگ اب ظاہر ہے کہ جن کو یہ نشستیں مل گئی ہیں ان کی کارکردگی پہ بھی کڑی نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ جو مخصوص نشستوں کا آئیڈیا آئین میں رکھا گیا تھا اس کی وجہ تو بہت لاجیکل اور بہت اچھی ویل میننگ تھی. اس کا جو اصل مقصد تھا ریزرو سیٹس کا وہ تو یہ تھا کہ وہ خواتین یا وہ پروفیشنلز جو روایتی جو سیاست ہے یا روایتی طریقہ انتخاب ہے وہ ان کے بس میں نہیں ہے کہ وہ اس پروسیس سے گزریں اور وہ قومی یا صوبائی اسمبلی کے ممبر منتخب ہو سکیں. تو یہ ان لوگوں کے لیے تھا جو پروفیشنل ہیں، آؤٹ اسٹینڈنگ لوگ ہیں. تو ان کو اسمبلی میں ان کی ضرورت ہے، یعنی ان کی ذہانت، ان کے ہنر، ان کی مہارت کی اسمبلی میں کو ضرورت ہے، قوم کو ضرورت ہے. تو اصل میں تو ان جو نشستیں رکھی گئی تھیں اس کی وجہ یہ تھی. اور یہی میڈیا کا بھی فرض ہے، یہی سب کا فرض ہے، ووٹرز کا بھی، قوم کا بھی، کہ وہ کڑی نظر رکھیں اور وہ دیکھیں کہ یہ جو لوگ اب آئے ہیں ان کا جب کسی بھی جماعت سے کوئی تعلق ہو، ان کی کارکردگی کیا رہے گی، یہ کس کام میں ان کی مہارت ہے، اور حکومت کی جو کارکردگی ہے وہ اس سے کس طرح مزید بہتر ہوگی. ان تمام چیزوں پر لوگوں کو بھی کڑی نظر رکھنی ہے، ووٹر کو بھی کڑی نظر رکھنی ہے اور میڈیا کو بھی کڑی نظر رکھنی ہے. وادی سوات میں آج ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ پیش آیا جب کچھ سیاح جو وہاں گئے ہوئے تھے اور وہ دریاؤں کے بیچ میں، دریا جہاں بہتا ہے اس کے بیچ میں جہاں تھوڑی ڈرائی اسپیس ہوتی ہے پتھروں کے اوپر، وہاں پہ رواج ہے پرانا، وہ چارپائیاں رکھ دیتے ہیں اور وہاں پہ وہ دعوت دیتے ہیں کہ سیاح ان چارپائیوں کے اوپر بیٹھ کے ناشتہ کر لیں، چائے پی لیں، سنیکس لے لیں. تو یہ بھی مطلب ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، 11 سے 12 اور باقی کچھ اور لوگ تھے. ٹوٹل یہ لوگ جب وہاں پہ تھے تو پانی کا بہاؤ بڑھ گیا، جس کے بعد یہ مدد کے لیے پکارتے رہے، ان کی مدد نہیں ہو سکی. اور افسوسناک واقعہ یہ ہے کہ بتایا جاتا ہے کہ قریب 18 کے قریب لوگ، 9 جن میں بچے شامل ہیں، وہ طوفانی ریلے میں بہہ گئے. اس سے پہلے یہی واقعہ کوہستان میں اس سے ملتا جلتا ایک واقعہ پیش آ چکا ہے جب 5 نوجوان مدد کے لیے پکارتے گئے لیکن ان کی مدد نہیں ہو سکی. اور آج اس سے بڑا حادثہ ہو گیا ہے دریائے سوات میں. یاد رہے کہ یہ اس صوبے میں ہو رہا ہے پختونخوا میں جہاں کے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈا پور کے بارے میں خبریں یہ ہیں کہ جو سیکرٹ فنڈ، وزیر اعلیٰ کا سیکرٹ فنڈ جو کہ 5 کروڑ اس کی رقم تھی، اس کو انہوں نے ایک دفعہ خرچ کیا، پھر 5 کروڑ لیے، پھر خرچ کیا، 20 کروڑ کر دیا اس کو. اور اب اس کی جو سیکرٹ فنڈ ہے اس کو 100 کروڑ تک پہنچا دیا ہے. سیکرٹ فنڈ کا مطلب یہ ہے کہ وزیر اعلیٰ جہاں پہ جی چاہے اس کو خرچ کرے، اس کو پوچھنے والا کوئی نہیں ہوگا.
اب جس صوبے کے وزیر اعلیٰ نے اپنا سیکرٹ فنڈ بڑھا کے 5 کروڑ سے 100 کروڑ کر دیا ہو، جہاں کا مطلب ہے کہ اس میں ایک ریسکیو کے لیے یا حفاظتی تدبیر کے لیے سیاح جو وہاں گئے ہوئے تھے ان کے ساتھ اس قدر بھیانک واقعہ پیش آیا، اور ان کو بچانے کے لیے کوئی ہیلی کاپٹر نہیں تھا، ان کو بچانے کے لیے کوئی کرین نہیں تھی، کوئی حفاظتی انتظام سرے سے موجود ہی نہیں تھا، اور ظاہر ہے کہ ہم ان کی بے بسی، ان کے خوف کا اندازہ بھی نہیں لگا سکتے۔ وہ جو ان پر بیت گئی، موت سے پہلے جو ان پر بیتی ہوگی، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ وہ ایک ملک میں ہیں جہاں ان کے دوسرے ہم وطن ہیں، وہ سوچ رہے ہوں گے کہ کوئی ان کی مدد کو آئے گا۔ وہ معصوم بچے جو گھومنے کے لیے گئے تھے، بے رحم موجوں کی نظر ہو گئے، وہ ڈوب گئے۔ چند کی ظاہر ہے کہ اب تو لاشوں کی تلاشی ہو رہی ہے، چند مل گئی ہیں، چند باقی ہیں، لیکن یہ اوور آل ایک بہت ہی افسوسناک واقعہ ہے، اور اس سے ترجیحات کا اندازہ ہوتا ہے کہ اگر صوبائی حکومت پختونخوا کی وہ صرف احتجاجوں میں لگی رہے گی یا صرف جلسوں میں لگی رہے گی اور گورننس کی طرف توجہ نہیں ہوگی، تو پھر یہ بھیانک واقعات پیش آئیں گے۔ مقامی انتظامیہ یقیناً ذمہ دار ہے وادی سبات کی، کہ یعنی موسم کی کوئی اطلاع کے بغیر دریا کی جو پانی کا بہاؤ ہے اس میں کوئی کب اس میں تیزی آنی ہے، اس کا کوئی حفاظتی تدبیر اس کا موجود نہ ہونا، اور کھلے عام چارپائیاں رکھ دینا خشک جگہوں پر، کوئی رسی نہیں تھی، کوئی پل نہیں تھا، کوئی ایسا یعنی کوئی بھی ایسی چیز نہیں تھی کہ ان بچوں کو، اس خاندان کو بچایا جا سکے۔ تو بنیادی طور پہ یہ انتہائی افسوسناک واقعہ ہے، اور اب جو صوبائی حکومت ہے پختونخوا کی، اس کی کارکردگی پر نہایت سنجیدہ سوال اٹھتے ہیں کہ آخر ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ یعنی سب سے زیادہ قابل غور یہی بات ہے کہ ان کی ترجیحات کیا ہیں۔ عالمی ثالثی عدالت جو کہ دی ہیگ میں واقع ہے، ہالینڈ میں، یورپ میں، وہاں پہ انڈس واٹر ٹریٹی کی جو خلاف ورزی بھارت نے کی، اس کے خلاف پاکستان عالمی ثالثی عدالت میں گیا۔ ان کا فیصلہ آج آ گیا ہے، اور یہ بہت اہم خبر ہے کہ انہوں نے بھارت کو جو موقف ہے اس کو ریجیکٹ کر دیا ہے، پاکستان کی بات مان لی ہے، اور انہوں نے واضح طور پر یہ کہا ہے کہ بھارت کو یہ حق حاصل نہیں ہے، اس سندھ طاس معاہدے میں کوئی ایک فریق پیچھے ہٹ ہی نہیں سکتا۔ تو عالمی ثالثی عدالت کا یعنی حق کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو جانا، اور سندھ طاس معاہدے پر یہ پوزیشن لے لینا، یہ انڈیا کے لیے، اسپیشلی مودی گورنمنٹ کے لیے انتہائی ایمبیرسنگ ہے، انتہائی شرمندگی کا باعث ہے، اور یہی ان کے برے دن آئے ہوئے ہیں آج کل، جب سے جنگ میں ان کو مار پڑی ہے۔ آپ دیکھیے پوری دنیا میں ان کے ساتھ یہی ہو رہا ہے، ان کا جہاز گر گیا، رافیل، وہ سارے کی ساری ایک انڈسٹری موضوع بحث بن گئی، چائنا کی جو ٹیکنالوجی کی بلے بلے ہو گئی، پاکستان کو جو ایک عزت ملی پوری دنیا میں، وہ یعنی ظاہر ہے کہ بھارت دیکھ ہی رہا تھا، پوری دنیا دیکھ رہی تھی۔ اور اب سندھ طاس معاہدہ جو کہ مودی حکومت کا یک طرفہ ایک جذباتی بچپنا جسے کہنا چاہیے، اس کے تحت اٹھایا ہوا ایک ایسا قدم جو ملکوں کو یعنی جنگوں کی طرف لے جا سکتا ہے، لیکن اخلاقی اس کی حیثیت ہی کچھ نہیں ہے۔ اس فیصلے کی جو انڈس واٹر ٹریٹی کو معطل کیا گیا، ان کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ معطل کر سکیں، اور یہی عالمی ثالثی عدالت کا کہنا ہے کہ یہ اختیار نہیں ہے ان کے پاس، وہ یہ کر سکے، ان کے پاس نہیں، پاکستان کے پاس بھی اختیار نہیں ہے کہ معطل کر سکے۔ تو انہوں نے فیصلے میں بنیادی طور پہ یہ اس بات کا ذکر کیا ہے کہ سندھ طاس معاہدے میں کہیں بھی یک طرفہ طور پر اسے معطل کرنے کی شق شامل نہیں ہے۔ سندھ طاس معاہدے کا اطلاق پاکستان اور بھارت کے اسے معطل کرنے کے متفقہ فیصلے کے بغیر جاری رہے گا، اور یہ جو ہے سندھ طاس معاہدے میں کوئی بھی فریق یعنی بھارت یک طرفہ طور پر کسی بھی مسئلے کے حل کے لیے ثالثی کارروائی کو روک بھی نہیں سکتا۔ یہ فیصلے کا متن ہے۔ تو یہ بہت بڑی اخلاقی فتح ہے پاکستان کے لیے، اور بھارت کے لیے ظاہر ہے کہ یہ اتنی ہی شرمندگی کا باعث ہے۔ اور پاکستان کی فارن پالیسی جو موجودہ نظام اور حکومت میں جو دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اسے ہم غیر معمولی دور کہہ سکتے ہیں۔ پاکستان کا اوور آل جو اس وقت ایک انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر جو ایک آپ یوں کہیے کہ جو دور ہے، یہ گلوری کا دور ہے، یعنی وہ اس میں یعنی
ہر جگہ سے ایک اچھی خبر آ رہی ہے، دنیا پاکستان کے ساتھ کھڑی ہو رہی ہے، اور نوٹ کرنے والی بات یہ ہے کہ بھارت اور پاکستان جو کہ عام طور پہ پرماننٹلی ایک دوسرے سے لڑتے جھگڑتے رہتے ہیں مختلف فورمز پر، اس میں ہر جگہ پاکستان کی فتح آج کے اس دور میں ہمیں دیکھنے میں نظر آ رہی ہے، اور بھارتی حکومت اس کا کتنا اثر لے گی کتنا نہیں لے گی یٹ ٹو بی سین، لیکن کم از کم یہ ہے کہ پوری دنیا میں بین الاقوامی ادارے جو کہ پارٹی نہیں ہے، نہ انڈیا کی طرف نہ پاکستان کے ساتھ، وہ جب پاکستان کے ساتھ کھڑے ہو کے پاکستان کے حق میں گواہی دیتے ہیں تو ظاہر ہے کہ اس سے ہمارا ایک مقدمہ وہ بہت مضبوط ہو جاتا ہے۔